سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی، اللہ اکبر، کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے۔ بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا، سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے۔ اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، پھر کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے، اور پھر الحمدللہ کہا ہے۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، یہ نہ پوچھو۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو۔ تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے۔ جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے دھیڑ کے رکھ دیے پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں، ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں، کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے، اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا
ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان توزنو، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال خود تول لو، کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ عمرے سے حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے، کیوں میاں؟ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ اگر 2 3 4 کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں، یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ یار آب زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو، اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنو قبل ان توزنو، قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں، نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں، فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں، ریاکاری کن کے ساتھ جڑ گئی، میرے کون سے اعمال ہیں جو عجب نے برباد کر دیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔